نظم خوانی کے لیے میں دعوت دیتا ہوں حاجرہ اقبال شیخ شولہ پوری الصف الخامس کی جو طالبہ ہیں وہ آئیں اور نظم پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے مرد مجاہد تو بدن جام نہ ہونا، بدن جام نہ ہونا، تو بدن جام نہ ہونا. اس کے بعد آج کے اجلاس کے ایک معزز مہمان گرامی فضیلت الشیخ حافظ عبدالغفور صاحب جامعی داعی مملکت بحرین کو میں مؤدبانہ دعوت دے رہا ہوں کہ آپ یہاں پر تشریف لائیں اور مجلہ انوار فاطمہ پر اپنے تاثرات کا اظہار کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ حق حمدہ والصلاة والسلام علی رسولہ وعبدہ وعلى آلہ وصحبہ ووفدہ. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صدر مجلس، استاد مکرم اور دیگر علماء کرام، سامعین اعظام، مختصر سے وقت میں مجھے مجلہ انوار فاطمہ سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں. حوصلہ تو نہیں ہے کہ اکابرین اور استاذ کی موجودگی میں کچھ کہوں، لیکن موقع ملا ہے تو اس مناسبت سے سرسری طور پر جو اس میں نے عناوین دیکھے اور جو کچھ میں نے اس میں پڑھا اس سے متعلق دو چند باتیں آپ کے سامنے رکھ کر کے اپنی میں جگہ لوں گا. آپ تمام اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ انسان پر اللہ رب العالمین کی بے شمار نعمتیں ہیں. اگر انسان ان نعمتوں کا احصاء کرنا چاہے تو احصاء نہیں کر سکتا. دو مقامات پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کیا اور فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کی نعمتوں کا اگر تم احصاء کرنا چاہو تو تم اس کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. حمد پاک جو مجلہ انوار میں جو سب سے پہلے لکھی گئی ہے اس کا ایک شعر اس کی ترجمانی کرتا ہے کہ کس طرح ہو شکر نعمت کا تیری ہم سے ادا، شکر ہے محدود یا رب نعمتیں ہیں بے شمار. اس قدر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں کہ ہم اس کا شکر ادا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے. بہت ساری نعمتیں تو ایسی ہیں جو ہم کو بھی اللہ نے عطا کی ہیں اور دیگر حیوان اور چرند پرند کو بھی اللہ نے عطا کی. دیکھتے ہم بھی ہیں، جانور بھی دیکھتے ہیں، سنتے ہم بھی ہیں، جانور بھی سنتے ہیں، سونگتے ہم بھی ہیں، جانور بھی سونگتے ہیں. اگر آپ غور کریں تو پتہ چلے گا کہ ہمارا دیکھنا اور عام چرند پرند کا دیکھنا دونوں کا اگر ہم موازنہ کرتے ہیں تو ہم سے کہیں زیادہ بہتر وہ چرند پرند وہ جو پرند دیکھتے ہیں. بے انتہا بلندی پر ہو کر کے وہ اپنا رزق زمین پر دیکھ لیتے ہیں. ہماری بصارت یہاں اس سلسلے میں محدود ہو جاتی ہے. سماعت کے اعتبار سے آپ دیکھ لیں کہ آپ گھوڑے پر سوار ہیں، سواری کر رہے ہیں، چلتے چلتے آپ کے گھوڑے نے کسی شے کو سن لیا، کسی آواز کو سن لیا، اس نے اپنے کان کھڑے کر دیے اور اپنے مالک کو آگاہ کیا کہ میں خطرہ محسوس کر رہا ہوں، آپ بھی بیدار ہو جائیں. آپ نہیں سن سکے، اس نے سن لیا. آپ نہیں دیکھ سکے، اس نے دیکھ لیا. آپ نہیں سونگ سکے، آپ کے گھر کی چوٹی نے سونگ لیا ہے. مگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک ایسی نعمت عطا کی ہے تو اس نعمت کو جب ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ انسان سب سے زیادہ دیگر مخلوقات سے برتر ہے، اعلیٰ ہے. وہ نعمت کون سی ہے؟ اللہ نے اس کا تذکرہ سورۃ الرحمن میں کیا. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور اسے قوت گویائی عطا کی ہے. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت عظیم نعمت ہے. جانور کی غصے میں آ کر آپ خوب پٹائی کر لیتے ہیں، وہ اپنا درد نہیں پیش کر سکتا. آپ کے پیر میں کانٹا چبھ جائے چیختے چلاتے ہیں، آپ آوازیں نکالتے ہیں. جو کچھ آپ کا اپنا درد ہے الفاظ اور جملوں اور آواز کے ساتھ آپ اسے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. یہ قوت گویائی بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العالمین کی. اللہ نے اس کی طرف اشارہ ایک دوسرے مقام پر اس طرح کیا الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین. ہم نے ایک زبان اور دو ہونٹ انسان کو کیا عطا نہیں کی. یہ اتنی بڑی جب نعمت ہے تو اس بڑی نعمت سے انسان کو بڑا کام لینا چاہیے. میرے دو سوالات تھے اس مجلے کو پڑھنے کے بعد، دونوں سوالات کے جوابات مجھے اس میں مل چکے ہیں.
اور اس میں ایک عربی کا عنوان ہے علم سے متعلق، موضوع ہے علم سے متعلق، علم کی فضیلت سے متعلق۔ اردو میں بھی تعلیم نسواں سے متعلق ایک عنوان اس میں موجود ہے۔ دونوں عنوان کو پڑھنے کے بعد میرے دونوں سوالات کے جوابات مل گئے۔ پہلا سوال تو یہ تھا کہ کون سا علم حاصل کرنا چاہیے، اور دوسرا سوال کیوں علم حاصل کرنا چاہیے۔ میں نے ابھی کہا کہ بہت ساری نعمتوں سے اللہ نے انسان کو مالا مال کر دیا، ان بہت سی نعمتوں میں قوت گویائی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس بڑی نعمت سے بڑا کام ہم کو لینا ہے، وہ بڑا کام کیا ہے؟ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن کا علم دیا۔ علم القرآن حاصل کریں آپ۔ دنیا میں بہت سے علوم و فنون ہیں، ان تمام علوم و فنون میں سب سے بہتر علم اگر کوئی ہے تو علم القرآن ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تعلیم نسواں سے متعلق جو موضوع آیا، عنوان آیا، اس میں حدیث موجود ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو قرآن سکھائے۔ تو قوت گویائی جب عظیم نعمت ہے تو اس سے بڑا کام لینا ہے، وہ بڑا کام یہ ہے کہ آدمی علم القرآن حاصل کرے، قرآن کا علم حاصل کرے۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں عقل مند وہی ہے جو اپنے کو مسلم کہے اور مسلم کہنے کے بعد علم القرآن حاصل کرے۔ اب آپ دیکھیں، انسان مر جاتا ہے، قبر میں پہنچ جاتا ہے، اور معروف ہے ہمارے یہاں عوام میں کہ 3 سوالات اس سے کیے جاتے ہیں۔ اگر وہ تینوں سوالات کے صحیح جوابات دے دیتا ہے تو 4تھا سوال بھی اس سے کیا جاتا ہے۔ تو گویا 3 سوالات کے ٹھیک جواب دینے والے کے لیے 4تھا سوال بھی ہے، 4 سوالات کیے جاتے ہیں۔ وہ 4تھا سوال کیا ہے؟ وما یدری، کیسے تمہیں معلوم ہوا کہ اللہ تمہارا رب ہے، اسلام تمہارا دین جو ہے، اسلام تمہارا دین ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے نبی اور رسول ہے، کیسے معلوم ہوا؟ اس 4تھے سوال کا وہ جواب دے گا قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا ہے۔ کیسے؟ بغیر سوچے سمجھے؟ بغیر سوچے سمجھے اگر آپ اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، کیسے پتا چلے گا کہ اللہ آپ کا رب ہے؟ کیسے معلوم ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نبی اور رسول ہیں؟ سوچ کر سمجھ کر کے پڑھنا ہے۔ تو اللہ نے جو عقل عطا کی ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کا صحیح استعمال یہ ہے کہ آدمی قرآن کو سمجھنے میں، قرآن کو جو ہے سمجھنے میں اور قرآن کو سمجھ کر کے پڑھنے میں جو اس نعمت کو استعمال کرے۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں، روایتوں سے ثابت ہے، مسند احمد اگر آپ اٹھا لیں تو پتہ چلے گا جب تینوں سوالات کے جوابات ٹھیک طریقے سے وہ نہیں دے گا تو سزا کے لیے جس جگہ کا انتخاب کیا گیا ہے وہ یہی جگہ ہے، دونوں کندھوں کے درمیان۔ یہ جو نعمت ہم نے تمہیں دی تھی سمجھنے کے لیے، اس کا صحیح استعمال تم نے نہیں کیا تو سزا کے لیے اسی جگہ کا انتخاب ہوا۔ تو کتنا عقل مند ہے وہ انسان جو علم القرآن حاصل کرتا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو قرآن سکھائے۔ سب سے پہلی وحی، اس کا بھی تذکرہ اس میں آیا ہے، سب سے پہلی وحی کا جو پہلا ٹکڑا ہے، پہلا لفظ ہے، پہلا کلمہ ہے، اس پر آپ غور کریں۔ اقرأ، جبرائیل امین آ کر کہتے ہیں پڑھیے۔ آپ کیا پڑھیے؟ بہت سارے لوگوں کے تصور ہے کہ صرف 5 آیتیں پڑھیے، نہیں، ایسا نہیں، بلکہ آپ کو قرآن پڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اقرأ ما انزل الیک من القرآن، بار بار جبرائیل امین اب جو ہے وحی لے کر آئیں گے، وہ یہ نہیں کہیں گے کہ اقرأ اقرأ، بلکہ جب جب وحی لے کر کے وہ آتے رہیں گے اس میں یہ اقرأ کہہ کر کے، اقرأ پڑھیے آپ پورا قرآن، تو جب جب وہ آیتیں آتی رہیں گی اس میں اقرأ شامل ہے، یہ پڑھنا شامل ہے، ہر مرتبہ اقرأ نہیں دہرایا جائے گا، پورا قرآن پڑھنا ہے۔ اب ہمارے یہاں لفظ اقرأ سے لوگ بہت سارے لوگوں نے فائدہ اٹھایا اور اسکول تو بہت ساری قائم کر لیے، لیکن علم القرآن اس میں نہیں۔ بھئی بہت اچھی بات ہے یہ کہ ماشاءاللہ جتنے جو ہے مضامین اس میں ہیں سب دینی مضامین ہیں، وقت کی اور حالات کی مناسبت سے، وقت کی جو اہم ضرورت ہے اس کے پیش نظر بہت سارے اہم عناوین اس میں رکھے گئے۔ تو پہلا سوال میرا یہ تھا کہ کون سا علم پہلے حاصل کرنا چاہیے؟ علم القرآن، شریعت کا علم، دین کا علم، اسلام کا علم انسان کو بالخصوص مسلمان کو سب سے پہلے حاصل کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، دوسرا سوال کیوں علم حاصل کرنا چاہیے؟ اس کا جواب بھی عربی جو مضمون آیا ہے علم کی فضیلت سے متعلق اس میں موجود ہے۔ اور عموماً ہمارے یہاں میں کہا کرتا ہوں کہ جتنے بھی مدارس چلانے والے ہیں، معلمات ہیں، اور جتنے بھی متعلمات ہیں، جتنے بھی معلمات ہیں، معلمین ہیں، تمام کے تمام، اور جتنے پڑھنے والیاں ہیں اور جتنے پڑھنے والے ہیں، تمام کے علم کے حاصل کرنے کے مقاصد پتہ نہیں کیا کیا ہوتے۔ لیکن دیکھیے اس میں اس مضمون کے اندر جواب دیا گیا دوسرے سوال کا بھی کہ کون سا علم حاصل کرنا چاہیے اور کیوں علم حاصل کرنا چاہیے۔ علم حاصل کرنے کی نیت کیا ہو، مقصد کیا ہو؟ ایک آدمی اگر شہرت کے لیے علم حاصل کرتا ہے
ناموری کے لیے، اپنا نام کمانے کے لیے حاصل کرتا ہے. تو حدیث سنیں اللہ کے نبی نے فرمایا من طلب العلم ليجاري به العلماء او ليماري به السفهاء او ليصرف به وجوه الناس اليه ادخله الله النار. اس میں سے ایک دوسری بات یہاں من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنه يوم القيامه او كما قال عليه الصلاه والسلام. وہ علم جو رب کی خوشنودی کے لیے حاصل کیا جاتا ہے، اسے اگر انسان دنیا کمانے کے لیے حاصل کرنا شروع کر دے تو جنت کی خوشبو سے وہ محروم رہے گا. جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، ایسا آدمی جہنم میں داخل کیا جائے گا. تو علم کیوں حاصل کرنا چاہیے؟ علم حاصل کرنے کا مقصد کیا؟ رب کی خوشنودی، تعبد نیت ہونا چاہیے، عقائد اور اعمال کی اصلاح یہ نیت ہونی چاہیے، اسلام کی حفاظت یہ نیت ہونی چاہیے، اسلام پر جو اعتراضات معترضین کرتے ہیں اس کے مدلل جوابات دیے جائیں یہ مقصد ہونا چاہیے، یہ ارادہ ہونا چاہیے. اشاعت اسلام، ہم علم اس لیے حاصل کریں کہ حاصل کرنے کے بعد عوام تک ہم اسے پہنچائیں. ہم پہنچانے کے کام سے تو رہے، اس کام کو چھوڑ کر کے کچھ ایسے کاموں میں ہم لگے کہ جس سے معاشرے کی اصلاح کم اور معاشرے میں نقصان زیادہ ہو رہا. لہذا علم کیوں حاصل کرنا چاہیے اور کون سا علم سب سے پہلے حاصل کرنا چاہیے، دونوں سوالات کے جواب مجھے اس سے ملے. اس کے علاوہ بھی دیگر اہم موضوعات اور عناوین اس میں موجود ہیں. لہذا گزارش یہ ہے کہ جو احباب اسے خریدیں اور جن تک یہ مجلہ پہنچا ہے عناوین کو پڑھیں اور جو احکامات اس میں موجود ہیں اسے عملی شکل دینے کی بھرپور کوشش کریں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے آپ تماموں کو جملہ دینی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام پر آنے والی آفتوں اور مصیبتوں کو آنے سے پہلے دور فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.